اس کو صاف کرنے کے لیے اتارنے کے لیے خاصا محنت کرنی پڑتی ہے. وہ بھی ضروری ہے چھری سے. ہاں ویسے عام حالات میں ضروری نہیں ہے, وضو کے لیے بالکل ضروری ہے. یعنی معمولی اگر وہ آٹا اگر پھنسا ہوا ہو ناخن کے اوپر اس سے وضو باطل ہو جائے تو جھلی تو ٹھیک ٹھاک قسم کی رکاوٹ ہے, لہذا چھری یا چاقو سے کھرچ کے اس کو صاف کرنا چاہیے. اسی طرح یہ مہندی سے بھی. تو یہ خواتین تجربہ بھی کر سکتی ہیں کہ یعنی کس قسم کی مہندی سے وہ جھلی سی بن جاتی ہے جو رکاوٹ ہے, اس سے اجتناب ہونا چاہیے, اور وہ کون سی ہے وہ ہے جو جھلی ولی نہیں بنتی, صرف اس سے یہ کلر جو ہے وہ اس کا بن جاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح جی. قبلہ ایک ترتیب کے مطابق شرائط وضو کو وضو کے طریقے کے بعد بیان کیا گیا اور ہم نے بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے. تو اب وضو صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں, ان پر روشنی ڈالیے گا. جی ظاہر ہے وضو پانی سے کیا جاتا ہے. جس طرح نماز گزار کے لباس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا, نماز گزار کے لباس کو پاک ہونا چاہیے, اس کو مباح ہونا چاہیے, جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لباس یا اس کا اپنا ہو اور اگر کسی کا ہے تو مالک اس کی اجازت دے. صحیح. اور جو چیز آپ کی اپنی نہیں ہے اور مالک کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے, وہ پانی ہو, وہ لباس ہو یا مکان ہو, وہ غصبی لباس, غصبی پانی اور غصبی مکان کہلاتا ہے. غصبی مکان میں جس طرح نماز نہیں ہوتی, غصبی کپڑوں میں جس طرح نماز نہیں ہوتی, اسی طرح پانی اگر غصبی ہے, کسی کا پانی ہے اور آپ اس کی اجازت کے بغیر وضو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا وضو باطل ہوگا. لہذا پانی کو مباح ہونا چاہیے. البتہ بعض پانی کی قسمیں ہیں, جیسے نہروں کا پانی ہے, وہ نہر کے اندر پانی جا رہا ہے, وہاں ہی کہا گیا ہے کہ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پانی کو جہاں پاک ہونا چاہیے وہاں مباح بھی ہونا چاہیے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو پھر مضاف نہیں ہونا چاہیے, مطلق ہونا چاہیے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے پانی کی قسموں کے ذیل میں بالکل جی ان دونوں قسموں میں فرق کو بیان کر دیا ہے. آب مطلق اسے کہتے ہیں کہ جس کو صرف پانی کہا جا سکے, اس کو کسی چیز کی طرف نسبت دے کے اس کا نام نہ لیا جائے, جیسے گلاب کا پانی, انار کا پانی, ہندوانہ کا پانی, صرف اس کو پانی کہا جا سکے, خالص پانی ہے, پانی کہا جا سکے, تو اس کو آب مطلق کہتے ہیں. تو جس پانی سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں اس کو مطلق ہونا چاہیے, آب مضاف نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ نہ تو اس کو کسی جسم کو نچوڑ کے اس کے رس کی صورت میں ہو, اور نہ اس میں کوئی شربت وغیرہ یا اور اس قسم کی چیزوں کو ملا کے اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہو. اگر اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہو, کسی کوئی چیز اس میں ڈالی گئی ہے, یا وہ کسی جسم کا وہ اس میں رس نکالا گیا ہے اور یہ رس ہے, تو ظاہر ہے اس میں وضو نہیں ہو سکے گا. نہ اس سے آپ نجیس چیز کو پاک کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں. جی. اسی طرح جس طرح وضو میں استعمال ہونے والے پانی کو مباح ہونا چاہیے, اسی طرح جس برتن میں آپ وضو کرنا چاہتے ہیں, جس برتن کے ذریعے لوٹا ہے, مگ ہے, کوئی بھی برتن, اس کو بھی مباح ہونا چاہیے. یا پانی آپ کا اپنا ذاتی ہے لیکن کسی کے غصبی برتن میں ڈال کے اور اس سے اگر وضو کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا وضو بھی باطل ہوگا. بلکہ بعض کا نے فرمایا ہے کہ جس جگہ اور جس فضا میں بیٹھ کے آپ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے, لیکن جس فضا میں بیٹھ کے آپ وضو کر رہے ہیں, بعض فقہا کا فرمانا ہے کہ اس فضا کو بھی مباح ہونا چاہیے. یعنی غصبی فضا میں بیٹھ کے اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو باطل ہوگا. لہذا اس کو پاک ہونا چاہیے اور مباح ہونا چاہیے, اور مطلق پانی کا ہونا چاہیے. یہ اہم شرائط ہیں وضو میں. یہ پانی کے بارے میں ہو گئی. اس کے علاوہ وضو میں کچھ اور شرائط ہیں, جیسے وضو کے آپ نے جو ترتیب بتائی ہے, کیا اس ترتیب کو میں توڑ سکتا ہوں اپنی مرضی سے؟ جی. دو چیزیں اہم ہیں, نماز میں بھی اور اسی طرح وضو میں بھی. یعنی علمی اور فقہی زبان میں ایک شرط کو ہم ترتیب کہیں گے اور دوسری شرط کو ہم موالات کہیں گے. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآنی آیت میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے, البتہ قرآن میں تو صرف واجب اعضاء کا تذکرہ ہے, وہ کلی کا اور یا کلی سے بھی پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا یا ناک میں پانی ڈالنا, یہ چونکہ مستحب ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. واجب سے وہاں آغاز کیا گیا ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, چہروں کو دھو.
تو سب سے پہلے چہرے کو دھونا چاہیے، اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ. اور البتہ قرآن کے اندر ہاتھوں دائیں اور بائیں ہاتھ کی ترتیب کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. صحیح. اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے ہمیں کہ چونکہ قرآن میں ہاتھ کا ذکر ہے تو ہماری مرضی ہے بائیں ہاتھ کو پہلے دھوئیں یا بائیں ہاتھ کو پہلے دھوئیں. قرآن کے یعنی فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں، شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق، بعض کا تعلق عبادات سے ہے، بعض کا تعلق معاملات اور لین دین سے ہے. سربستہ طور پر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور اس کی تفصیل سنت نے ہمیں بتائی ہے. تو سنت نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ترتیب ہونی چاہیے. جس طرح چہرہ اور ہاتھوں میں ترتیب ہے، اسی طرح ہاتھوں میں بھی ترتیب ہے. بے معنی جی پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھوئے. پھر البتہ قرآن کی ترتیب بھی ہے سر کے بارے میں، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پاؤں کے درمیان میں. قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے. قرآن میں پاؤں کا ذکر ہے کہ ہم پاؤں کا مسح کریں. بعض مسلمان دھوتے ہیں، بعض مسلمان اس کو مسح کرتے ہیں. ان کے آپس میں کسی ترتیب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق پہلے دائیں پاؤں کا مسح ہونا چاہیے اور پھر بائیں پاؤں کا مسح ہونا چاہیے. یہ عمل ترتیب کہلاتا ہے. اس ترتیب میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اور جو دوسرا ایک اہم شرط ہے وہ موالات ہے. موالات کا مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے یا جن کو مسح کرنا ہے وہ ایک عضو اور دوسرے عضو کے دونوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. چہرے کو دھونے کے فوراً بعد دائیں ہاتھ کو دھونا چاہیے، دائیں ہاتھ کے دھونے کے فوراً بعد بائیں ہاتھ کو. اسی طرح سر کا مسح، پھر دائیں پاؤں کا مسح اور بائیں پاؤں کا مسح. ان کے درمیان ایک طویل وقفہ نہیں آنا فاصلہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ ضابطہ یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی تاخیر نہ ہو پہلے عضو اور دوسرے عضو کے دھونے میں کہ دوسرے کو دھونے سے پہلے اور پہلا عضو خشک ہو جائے. یہ موالات ہے. پہ ہم یکی بعد دیگری اعضاء کو دھوئیں، یکی بعد دیگری اعضاء کا